وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب معراج کی رات آ جاتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے جب آپ بیت المقدس کے اندر چلے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ آگے بڑھ کر مصلی کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ آپ پیچھے صف کے اندر آرام کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مسجد اقصیٰ کے اندر آئے، آپ نے مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر سب کی امامت فرمائی۔ آپ امام ہو گئے، سارے انبیاء علیہ السلام مقتدی ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے محبوب کے مقتدی ہو گئے۔ تو جب مقتدی کی یہ شان ہے، وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے، وہ بتا دیتے ہیں گھر سے کھا کر کے آئے ہو، گھر کے اندر جمع کر کے کیا آئے ہو۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ اے فلاں بچے، آپ کی والدہ اس وقت گھر کے اندر فلاں کام کے اندر مصروف ہے، اس وقت آپ کے گھر کے اندر آپ کی والدہ نے کھانے والی فلاں چیز کو فلاں جگہ پر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ شان ہے خدمتی گاروں کی، یہ شان ہے خدمتی گاروں کی، سرکار کا عالم کیا گوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی عظمت کے مالک ہیں، اتنی شان کے مالک ہیں، اتنے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں کہ آپ غیب کی خبریں دے رہے ہیں، تو جس نبی کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھنے والا وہ تو غیب جانتا ہو، تو اس امام کو غیب کا علم کیوں نہ ہوگا؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حالانکہ حضور سرکار تو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو نبی کا مقتدی ہو اس کو تو غیب کا علم دیا جائے، مگر اس مقتدی کا جو امام، بلکہ سارے نبیوں کا امام، بلکہ مقصود کائنات، بلکہ اصل کائنات، بلکہ جن کے لیے کائنات کو بنایا اور جن کے سر کے اوپر رحمت للعالمین کا تاج سجایا اور جن کو رب تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا اور ختم نبوت کی مہر لگا کر فرمایا کہ جا پیارے، اب قیامت تو آ سکتی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک آپ کی عظمت و شان کے چرچے ہی ہوا کریں گے۔ تو اتنی عظمت و شان کا مالک رب تعالیٰ نے بنایا ہو اور ان کو علم غیب عطا نہ فرمایا ہو، یہ بات سمجھ کے اندر نہیں آتی۔